سے اور احمد فراز کے اس شعر سے کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائی جائے. بہادر لڑکی ایک بہادر اور ایک ذمہ دار شخصیت کے پاس جو اس کے جو ہے نا پوائنٹ آف ویوز ہم لینا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی انٹروڈکشن خود کریں ہمارے اس پلیٹ فارم کے مطابق, پھر ہم اپنے سوالات کی طرف آئیں گے. میم آپ اپنا انٹروڈکشن زیادہ تو میں نہیں کروا سکتی, بس مائی نیم از سیدہ ندا قاسمی اینڈ آئی ایم سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر ٹو ویسٹرن یونیورسٹیز. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر آپریشنز رہی ہوں بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں, اس سے پہلے اسسٹنٹ کمشنر کشمیر. ماشاء اللہ. میم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت کم وقت میں بہت ہی وہ بے انتہا جو ہے نا انعامات, بے انتہا شہرت حاصل کی. اس کی جو ہے نا راز کیا ہے؟ دیکھیے, ہر بندہ بہتر سے بہتر کی طرف اسٹرائیو کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتری کی طرف جائے. جب میں اسکول لائف میں تھی تو مجھے بہت زیادہ شوق تھا ڈبیٹس وغیرہ کرنے کا. ڈبیٹر بھی نہیں, ویسے بھی اکیڈمیکلی بھی ایک ساؤنڈ اسٹوڈنٹ تھی. تو بہتری کی تلاش, اور مجھے لگتا ہے کہ جو سکسیس کے پیچھے ہاتھ ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کا اور شاید میرے فادر کے مجھ سے اچانک بچھڑ جانے کا نتیجہ ہے کہ مجھے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا تھا اور اپنے آپ کو سکسیزفل بنانا تھا. مجھے لگتا ہے کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. بہت ہی اعلیٰ. میم میرا دوسرا سوال ہے, جس طرح کہ کوئٹہ شہر میں امن و امان پہلے سے بے انتہا بہتر رہا ہے. آپ کے کاوشیں جو ہے نا عوام بھی وہ کافی جو ہے نا اس کے رائے میں سراہتے ہیں. مزید اس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, چونکہ کوئٹہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ امن و امان کے حوالے سے زیادہ پولیس کے انڈر کام ہے. میرا جو کام رہا ان بھی ایریا, جب میں اسسٹنٹ کمشنر پرشین تھی تو وہاں پہ امن و امان کے حوالے سے زیادہ کام رہا, کیونکہ وہاں پہ جو اے سی ہوتا ہے وہ ایز ASP بھی کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو, مختلف جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. یہاں پہ بھی پولیس بہت اچھا کام کری ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی بہت اچھا کام کری ہے, باقی سارے ادارے جو ہڈن اس چیز کو کنٹرول کرے ہیں, ہماری FC, ہماری آرمی, دے آل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تو اس میں کہوں گی کہ کریڈٹ ان سب کو ملنا چاہیے امن و امان کے حوالے سے, ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. صرف ایک بندے کو لمیٹڈ کر دینا وہ تھوڑی سی میرا خیال بات ہے, ٹیم ورک ہے پوری. تیسرا میرا سوال ہے میم, آپ کے سوالات مجھے بہت, آپ کے جو جوابات ہیں مجھے بہت امپریس کر رہے ہیں. جو تیسرا میرا سوال ہے, جس طرح شہر میں ناجائز بدلہ خوری, ناجائز منافع خوری, ناجائز جو ملاوٹ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے جس طرح آپ نے خدمات کی, اس میں اور کتنی تبدیلی آپ کا, مطلب اس کی جو تبدیلی جو کا گراف ہے وہ جو سطح ہے کہ پہلے ٹاپ لیول پہ تھا, اب کس لیول پہ تھا؟ دیکھیے, اسیس کرنے کے لیے عوام بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں فوڈ اتھارٹی میں بھی تھی, ملاوٹ کو ہم نے کس طریقے سے کنٹرول کیا تھا. آپ کو ایک دور تھا جب لوگوں کو کورونا کا کانسیپٹ نہیں تھا, اس وقت ہوٹلز میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے آپ کو ان کے ماسک نظر آتے تھے, ہیڈ کورنگس نظر آتی تھی. تو سختی ہم نے اس حوالے سے کافی زیادہ کی بھی تھی, کیونکہ میں خود کیمسٹ بھی ہوں, تو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے رہے باقاعدہ اور مختلف جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں ملاوٹ کو روکتے رہے. جہاں تک بات ہے بھتہ خوری, منافع خوری کی, اس میں ابھی بھی ہم مختلف قسم کی ریٹس کرتے ہیں اور پرائس کنٹرول ایکٹیویٹیز ہماری کانسٹنٹلی جاری رہتی ہیں. اب بات ساری یہی ہے کہ کبھی کبھی عوام کمپرومائز کر جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جیسے دودھ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ تھا تو عوام کانسٹنٹلی پرچیز کر رہی تھی. کچھ دنوں کے لیے عوام کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو بائیکاٹ کرتی تو یہ مافیا جو تھا آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا. چونکہ ہم مجبور قوم ہیں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ جی ایک چیز سے ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو دوسری کہاں سے لائیں گے. تو جو مافیاز ہوتی ہیں ان کو گروتھ کرنے کا ٹائم بہت زیادہ مل جاتا ہے. میں سب سے یہی کہوں گی کہ ریشیو جو تھی وہ ہم نے کم تو کی ہے چیزوں کی, لیکن آپ کو پتہ ہے اوور آل مہنگائی کا اور بھتہ خوری وغیرہ کا کانسیپٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں, ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کریں, کوشش کریں کہ ان کا ساتھ نہ دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا مافیا جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. جب تک آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم سنگل ہینڈیڈلی انشاءاللہ ہم بھی بلوچستان کی یوتھ آپ کا ساتھ لازمی دیں گے, چاہے وہ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارمز ہو چاہے وہ سریام کے. میرا لاسٹ میں آخر جو میرا آخری سوال ہے, نوجوانوں کو اس ٹائم آپ کیمرے کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خود نوجوان ہیں, آپ خود یوتھ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم آپ ان کے لیے ایک انسپائر ہیں, جس طرح آپ ہمارے لیے.
उनका जो आपका पैगाम है उनके लिए एक डायमंड की शिप वहाँ तक पहुँचे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूथ को मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारा मुस्तकबिल है, हमारी सारी उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता है। पिछले लोगों से कुछ शायद अच्छे काम हुए, कुछ अच्छे काम ना हो सके, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को कमिटेड रखना है, आपने अच्छे काम करने हैं, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखें, मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें, प्रोपेगेंडा ना करें और ना प्रोपेगेंडा करने वालों का साथ दें। जो झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं उनके मोटिव्स कुछ और होते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है लोग आपके कॉन्सेप्ट्स भी खराब कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा किसी ऑथेंटिक खबर के ऊपर बिलीव करें और कोशिश करें कि चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा हमेशा वो लोग नेगेटिवली कर रहे होते हैं जिनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। अब जैसे भत्ताखोर है या कब्जा माफिया है या इस तरह के लोग हैं जिनके अगेंस्ट हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो प्राइस हाइक वगैरह में मुलविस हैं, वो हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। तो आप उनके प्रोपेगेंडा से मिसगाइड ना हो, यकीन रखें कि हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आपसे मैं यही कहूँगी कि कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड और राइज एंड शाइन, हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने प्रीशियस टाइम में हमें इंटरव्यू दिया। और लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंतज़ार करें हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शबीर बलोच के साथ।